بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، سیکنڈ ایئر۔ آج آپ کا لیکچر ہے حصہ نظم سے نعت اور نعت سے مراد ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ یعنی حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت وہ نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اب پھر وہی بات کہ اردو ادب میں بہت سارا حمدیہ کلام اور نعتیں لکھی جاتی رہی ہیں، اور آپ بھی ہمیشہ اپنے اردو کے سلیبس میں حمد اور نعت پڑھتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان حمد اور نعت کی تشریح کرنا ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، اور اپنا رب جو ہمیں تخلیق کرنے والا ہے اس کی ذات تو بے شمار خوبیوں کی مالک ہے، اس پر تو ہم بے شمار الفاظ کے لکھ سکتے ہیں۔ تو حفیظ طیب نعت کے میدان میں بہت نام ہے ان کا، انہوں نے بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، بہت سارا نعتیہ کلام ہے، اور بہت مشہور نعتیں ان کی ہیں۔ تو ہم نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کیجئے۔ اچھا جی، آغاز کرتی ہوں میں۔ پہلا شعر دیکھیے۔ خوش خصال و خوش خیال، خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد، خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال یعنی اچھی خوبیوں کے مالک، خوش خیال اچھے خیالات رکھنے والے، اچھے خیالات کے مالک، خوش خبر اچھی خبر دینے والے، خیر البشر انسانوں کی خیر چاہنے والے، خوش نژاد اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے یعنی اچھے حسب نسب والے، خوش نظر اچھی نظر کے مالک، خیر البشر یعنی مجموعی طور پر بے شمار خوبیوں کے مالک، خوش نیاد و خوش نہاد یعنی اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے والے۔ تو طالبات، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اتنی خوبیاں کہ اگر ہم بیان بھی کرنا چاہیں تو ہمارے لیے وقت کم ہو، ہمارے پاس ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں، اور ہمارے لکھنے بیٹھیں تو ہم لکھ نہ پائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر تو آپ نے اکثر نعتوں میں سنا ہے، ان کا لقب بھی ہے، ان کو کہتے ہیں اکثر و بیشتر، یعنی وہ پوری انسانیت کا بھلا چاہنے والے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ مسلمان، بلکہ پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ تھے وہ ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، چاہے انسان ہو، چاہے کفار، چاہے کوئی بھی۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھی عادات کے مالک تھے۔ ان کی عادات اس قدر اچھی تھیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی ان کی اچھی عادات کو تسلیم کرتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ بچوں، میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ نبی جو ہے وہ از خود کوئی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے حکم کے مطابق وہ اپنے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تھا، اور وہ بے حد اچھے انسان تھے اس وقت بھی جب انہیں نبوت نہیں ملی تھی، اور نبوت کے بعد بھی۔
تو نبوت سے پہلے بھی آپ کی اچھائی کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کے مداح ہو جاتے تھے، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، اور آپ تمام جملہ خصوصیات کے مالک تھے۔ اور اچھی خبر دینے والے سے مراد ہے، آپ کو پتہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بنے تو اس سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا۔ ان کی کوئی عزت نہیں تھی، جہالت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہر انسان کو عزت دلائی، اور خاص طور پر اگر آپ عورتوں کے حوالے سے دیکھیے تو بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ عورت کا کیا مقام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کیا مقام دلایا۔ تو آپ اس نظم میں بہت سارے مترادف الفاظ بھی دیکھیں گے جن کے ایک ہی معنی و مفاہیم ہیں۔ وہ اس لیے کہ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے عقیدتاً بہت سارے الفاظ استعمال شاعر نے کیے ہیں، اور ان سے مراد ان کی خوبیاں بیان کرنا ہے جو کہ بے شمار ہیں اور گنتی میں نہیں آ سکتی۔ اگلا شعر دیکھیے، دل نواز و دل پذیر، دل نشیں و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار، چارہ گر خیر البشر۔ یعنی دل نواز و دل پذیر، یعنی دل میں اتر جانے والے، دل میں گھر کرنے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں جلدی گھر کر جاتے تھے۔ وہ لوگوں کے اتنا کام آتے تھے، وہ لوگوں کے لیے اتنی رحمت کا سبب تھے کہ وہ جلد ہی دلوں میں گھر کر بنا لیتے تھے، اور جلد ہی لوگوں کو اچھے لگنے لگتے تھے، اور دل کو اچھے لگتے تھے۔ دل نشیں اور دل کشا، دل میں اترنے والے، دل کو اچھے لگنے والے۔ کشا ویسے کہتے ہیں کشادہ، دل نہیں، نشیں اور دل کشا یعنی دل کو بھلے لگنے والے، دل کو اچھے لگنے والے۔ اور آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہوگا ہی کہ کفار نے کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، اور نعوذ باللہ ان کی راہ میں روڑے اٹکائے، ان پر ظلم و ستم کیا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تھے، کہ جو لوگوں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتا ہے اور لوگوں سے وہ سب کچھ کروا لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا حسن سلوک روا رکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی وجہ سے برتری نہیں رکھتا تھا، کسی وجہ سے وہ فضیلت نہیں رکھتا تھا، بلکہ آپ سب کے لیے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، تو وہ سب کے لیے ایک جیسے تھے، وہ سب لوگوں کے کام آنے والے تھے، سب کے کام بنانے والے تھے، جیسا کہ دوسرے مصرے میں ہے چارہ کار و چارہ ساز یعنی وہ بگڑے ہوئے کام بناتے تھے اور لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے، درد مندوں کی دل جوئی کرتے تھے، یعنی مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو وہ دل کو اچھے لگتے تھے اور دلوں کو ٹھنڈک بخشنے والے تھے، دلوں کا علاج کرنے والے تھے، ہر ایک کے کام آنے والے تھے، چارہ ساز کام بنانے والے، چارہ ساز و چارہ کار کام بنانے والے، چارہ گر علاج کرنے والے، خیر البشر انسانوں کا بھلا چاہنے والے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے اور بہت کشادہ دلی ان کے اندر تھی، وہ ہر ایک کی مدد کرتے تھے، ہر ایک کا وہ کام بناتے تھے، سربسر مہر و مروت، سربسر صدق و صفا، سربسر لطف و عنایت، سربسر خیر البشر۔ سر سے پاؤں تک ان کے اندر محبت اور مروت چھپ پوشیدہ تھی، بے حد محبت کرنے والے اور مروت لحاظ رکھنے والے تھے، سر تا پا وہ سچائی کا پیکر تھے، سر سے پاؤں تک وہ سچائی کا نمونہ تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا عالم تو یہ تھا کہ کفار بھی ان کی سچائی کا دم بھرتے تھے اور انہیں صادق اور امین کے لقب سے پہچانتے تھے۔
آپ کو پتہ ہوگا، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ کفار اپنی امانتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اس کے باوجود کہ وہ انہیں مانتے نہیں تھے۔ تو آپ کی سچائی کا عالم یہ تھا کہ کافر بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ کا دل اس قدر سادہ تھا اور صاف تھا، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے اتنی محبت تھی کہ آپ خود بھوکے رہتے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے، آپ خود تکلیف برداشت کرتے لیکن اس تکلیف کا جواب تکلیف سے نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ کے سامنے طائف کا واقعہ بھی ہے اور اس بوڑھی بڑھیا کا بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، لیکن آپ کے صبر کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی اف تک نہیں کی تھی، اور آپ سب لوگوں کے لیے ایک جیسے تھے۔ سب لوگوں کے لیے آپ کا کرم، آپ کی مہربانی ایک جیسی تھی، آپ سب لوگوں پر یکساں برابر رحم کرتے تھے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔